بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: نماز میں آہستہ آواز سے آمین کہنا چاہیے یا بلند آواز سے؟ بعض افراد کا کہنا ہے کہ بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے، نہ کہ آہستہ آواز سے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب سن لیں کہ نماز چاہے جہری ہو یا سری، یعنی وہ نماز جس میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، جیسے فجر، مغرب اور عشاء اور جمعہ بھی، ٹھیک ہے، عید کی نماز، تو چاہے جہری نماز یا سری نماز کیا ہوتی ہے جس میں آہستہ آواز سے وہ قرات کرتے ہیں، جیسے ظہر کی نماز میں امام صاحب اونچی آواز سے نہیں پڑھتے، عصر کی نماز میں بھی اسی طرح۔ تو نماز چاہے جہری ہو یا پھر سری ہو، اور نمازی امام ہو یا مقتدی ہو، ٹھیک ہے، امام چاہے پڑھا رہا ہے، امام کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، پیچھے جو کھڑے ہیں ان کے لیے بھی جماعت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں نا، جیسے مکے میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا پھر آپ گھر میں اکیلے پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں اکیلے پڑھ رہے ہیں، سب کے لیے آمین آہستہ آواز سے کہنا کیا ہے؟ سنت ہے، بلند آواز سے نہیں کہنا۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، جب سورہ فاتحہ سے فارغ ہو تو آمین کہے، اور آمین کہنے میں سنت یہ ہے کہ آہستہ کہے، چاہے امام ہو منفرد ہو، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ آمین سب کو آہستہ کہنا چاہیے، چاہے امام ہو مقتدی ہو، سب کے لیے آہستہ کہنا ہی کیا ہے؟ سنت ہے۔ بلند آواز سے آمین، سم ٹائم آپ نے کبھی سنا ہو کہ کئی مساجد میں وہ جب امام صاحب کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مکمل کرتے پیچھے سے ایک دم سے لوگ کہتے ہیں آمین، ایک دم اچانک سے آواز زور سے نکال دیتی ہے، بندہ ڈر ہی جاتا ہے۔ تو یہ بلند آواز سے نہیں کہنا۔ اس کے متعلق قرآن کریم میں پہلے آپ سن لیں، اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا مانگو گڑ گڑاتے اور آہستہ۔ کیسے دعا مانگنی ہے؟ گڑ گڑاتے اور آہستہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن کبریٰ، سنن مسند امام احمد اور موطا امام مالک، ان میں حدیث موجود ہے، یہ الفاظ موجود ہیں۔ اور بخاری شریف کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام صاحب آمین کہیں تو تم بھی آمین کہو، تم بھی کیا کہو؟ آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہوگی اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابھی نماز کی برکت ثواب اس کی بات نہیں کر رہا، صرف کس کی بات ہے؟ ایک ورڈ کی، اونلی ون ورڈ، ٹھیک ہے نا، صرف آمین کہنے سے یہ اجر ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ گناہوں کی معافی اس نمازی کے لیے ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی۔ یہی فرمایا نا، فرشتوں کی آمین کے موافق ہو۔ تو فرشتے آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی آمین کیسے کہنی چاہیے؟ آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ فرشتوں کے موافق کریں گے نا تو کیسے ہوگی؟ فرشتے بھی آہستہ کہتے ہیں کہ سنتے ہیں، فرشتوں کی باتیں آتی ہیں آپ کو، تو آپ نے بھی آمین کیسے کہنا ہے؟ آہستہ کہنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیکھیں، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو آمین کہا اور آہستہ آواز سے آمین کہا، یہ وہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والد کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کے والد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا اور آہستہ آمین کہی۔
اور عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں ہے کہ حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین بلند آواز سے نہ کہتے تھے۔ حضرت عمر کا بھی یہی عمل ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب کا نام ہے جاء الحق، حق آ گیا۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 521 میں لکھتے ہیں عقل بھی چاہتی ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے۔ پہلے تو آپ کو نقلی دلائل دے دیے نا، نقلی سے مراد ہوتا ہے وہ نقلی نہیں، قرآن اور حدیث۔ اب عقلی کیا ہے؟ فرماتے ہیں عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ آمین کیسے کہا جائے؟ آہستہ، کیونکہ آمین قرآن کی آیت یا کلمہ قرآن نہیں، اسی لیے نہ جبرائیل آمین لائے اور نہ قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہے، بلکہ دعا ہے اور ذکر اللہ ہے۔ تو جیسے ثنا، التحیات، درود ابراہیمی اور دعا وغیرہ آہستہ پڑھی جاتی ہے، ایسے ہی آمین بھی آہستہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں قرآن اونچا پڑھ رہا ہے امام، کیوں؟ کہ جبرائیل لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن ہے۔ لیکن آمین جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، اس لیے اس کو اونچا، درود ابراہیم بھی قرآن میں نہیں ہے، اس لیے اس کو اونچا، التحیات بھی قرآن میں، اس لیے اس کو بھی اونچا نہیں پڑھنا۔ تو تمام ذکر آہستہ ہوئے، آمین بھی تمام لوگ آہستہ کریں، نہ کہ آمین پر سب چیخ پڑیں۔ یہ چیخنا قرآن کے خلاف ہے، احادیث صحیحہ کے بھی خلاف ہے، اور صحابہ کرام کے عقل کے بھی کیا ہے، عمل کے بھی کیا ہے، خلاف ہے۔ تو آمین مختصر یہی ہے، کیسی کہنی چاہیے؟ آہستہ آواز سے۔ احادیث اس لیے بتائیں کہ بندے کو تسلی ہو جائے کہ واقعی آمین آہستہ کی، قرآن سے بھی بتا دیا آپ کو آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ سوال، 4 رکعت والے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ یہ پہلے بھی مسئلہ کئی مرتبہ ڈسکس ہوا ہے، پھر ایک مرتبہ اور، لیکن اب احادیث بھی ساتھ ایک دو میں بتا دیتا ہوں۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا افضل ہے، واجب نہیں ہے، اور 3 بار سبحان اللہ کہنا یا اتنی مقدار خاموش کھڑا رہنا بھی جائز ہے، لیکن تسبیح پڑھنا خاموش رہنے سے کیا ہے، بہتر ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں تلاوت فرماتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ تلاوت فرماتے تھے۔ تو اس سے سورہ فاتحہ پڑھنا تو اب پتہ چل گیا۔ اور موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ بے شک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے جہری اور خفی دونوں نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں اور آخری 2 رکعتوں میں قرات نہیں کرتے تھے۔ اور جب تنہا نماز پڑھتے تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ساتھ میں سورت کی قرات کرتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ یہ جو پہلے میں نے ذکر کیا ہے نا کہ جب امام کے پیچھے جہری اور خفی دونوں نمازوں میں کیا کرتے تھے، وہ 2 رکعتوں میں پہلی والی اور 2 رکعتیں آخر والی، ان میں کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ امام صاحب کی جب آپ پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ اور جب وہ علیحدہ نماز پڑھتے تھے تو پھر کیسے پڑھتے تھے؟ پھر پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور ساتھ سورت بھی ملاتے تھے، اور دوسری 2 رکعتوں میں نہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے نہ سورت ملاتے، خاموش رہتے تھے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تسبیح پڑھتے تھے۔
اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبید اللہ بن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ساتھ میں سورت قرات کرتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں کچھ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ فرض نماز چھوٹی ہو گئی۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمازی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرے اور آخری 2 رکعتوں میں تسبیح کرے۔ یہ تسبیح کا بھی ثبوت مل گیا ہے۔ تو اس لیے مسئلہ مختصر کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، ساتھ سورت بھی ملا لیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی نہ پڑھے، یا آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں ہم نماز جب پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو تیسری اور چوتھی رکعت بڑی جلدی گزر جاتی ہے، تو اس کی یہی وجہ، کچھ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کچھ صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو دونوں عمل جو ہے ٹھیک ہیں۔ سوال، بعض لوگ جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ اللہم ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں۔ تو یہ حدیث سے کیا ثابت ہے، کون سے الفاظ ٹھیک ہیں؟ تو اس کا جواب سن لیں۔ یہ جتنے الفاظ بھی پڑھے گئے ہیں یہ دونوں سنت ہی ہیں، ان سے سنت کیا ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد پڑھیں، یہ سب سے زیادہ اس میں ثواب ہے۔ ایک لفظ کہا جاتا ہے اللہم ربنا ولک الحمد، یہ ٹھیک ہے، یہ بھی سنت ہے، اور ایک کہا جاتا ہے اللہم ربنا لک الحمد، یعنی واو نہیں پڑھی جاتی، یہ بھی سنت ہے۔ ربنا ولک الحمد یعنی اللہم نہیں کہا، یہ بھی سنت ہے، اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور کسی نے کہا ربنا لک الحمد، نہ ہی واو کہی ہے نہ ہی اللہم کہا ہے، تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو بہتر یہی ہے، آپ چاہے ربنا لک الحمد کہیں، ربنا ولک الحمد کہیں، اللہم ربنا لک الحمد کہیں، یا اللہم ربنا ولک الحمد کہیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ سب سے بہتر یہی ہیں جو لاسٹ میں پڑھے ہیں، کون سے ہیں؟ اللہم ربنا ولک الحمد۔ سوال، اگر قمیض کے اوپر جیکٹ یا ویسٹ کوٹ جو پہن لیتے ہیں نا، یہ پہن لی اور اس کی زپ یا بٹن کھول کر نماز پڑھی، تو اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، نیچے قمیض پہنی ہوئی ہے یا نیچے شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس کے بٹن بند ہے، اوپر آپ نے جیکٹ پہن لیا، زپ کھلی ہوئی ہے، ایک بٹن بند ہے یا سارے بند ہیں یا سارے کھلے ہوئے ہیں اوپر جیکٹ کے، تو اس میں نماز ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بندہ رکوع میں جاتا ہے نا تو وہ جیکٹ تھوڑی سی لٹک جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کپڑا سمیٹنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ نیچے جو قمیض ہے وہ آپ کی بٹن وغیرہ بند ہیں، اس کے اوپر جو پہنی ہوئی ہے اس پر یہ حکم نہیں لازم آئے گا، نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ سوال، امامہ شریف باندھنے کے بعد اگر اوپر سے ٹوپی کو نہ چھپایا تو اس حالت میں نماز پڑھی، یوں ہی بعض لوگ صرف ٹوپی کی سائڈوں پر ہی امامہ باندھتے ہیں، اوپر امامہ شریف نہیں ہوتا، تو اس میں نماز کا کیا حکم ہے؟ امامہ شریف کے یہ 2 طریقے جو ہیں یہ ٹھیک ہیں، یعنی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ سر پہ پگڑی باندھتے نہیں، امامہ شریف ہوتا ہے، کوئی بلیک باندھتا ہے، کوئی وائٹ باندھتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں امامہ شریف باندھ لیا، ایک پٹی آتی ہے سر کے اوپر سے، وہ پھر رائٹ سائڈ سے یا لیفٹ سائڈ سے گھماتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سر کے اوپر ایک پٹی رہتی ہے لیکن سر کے اوپر سے ٹوپی بھی نظر آ رہی ہے، وہ کور نہیں اوپر سے کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، نماز پڑھ لی ہو جائے گی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ سر کے اوپر سے پٹی آئی نہیں، سائڈ پہ رکھ کے، یعنی سائڈ سے یوں گھما دیا، سر کے اوپر ٹوپی بالکل خالی ہے، ٹوپی نظر آ رہی ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ تیسری جو صورت ہے نا، اعتجار جس کو کہتے ہیں، وہ کیا ہے کہ سر پہ ٹوپی رکھنی نہیں ہے، ویسے ہی امامہ شریف باندھ دینا، اوپر سے سر ننگا، اس میں نماز مکروہ تحریمی ہے، وہ عمل کرنا، تو اس طرح تقریباً کوئی بھی نہیں کرتا۔ سوال، کیا عورت کے لیے سر پر جوڑا باندھنا جائز ہے؟ اس حال میں نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ اس طرح کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ قرب قیامت عورتوں کے سر اونٹنیوں کے کوہان کی طرح
ایک طرف جھکے ہوں گے، اور اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ عورت کا اپنے سر پر جوڑا باندھنا حرام ہے۔ اگر یہ روایت درست ہے تو کیا اس میں اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح سر ہوں گے؟ اس سے مراد عورتوں کے جوڑے ہیں؟ حدیث تو یہ ٹھیک ہے ویسے، لیکن اس پر ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ سن لیں کہ جواب سن لیں، عورت کا سر پر جوڑا باندھنا شرعاً جائز ہے۔ اس حالت میں نماز ادا کرنا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں عورت کے لیے بال چھپانا ضروری ہے، تو وہ بال کھلے رکھے تو زیادہ بہتر ہے کہ بالوں کو سمیٹ لے تو زیادہ بہتر ہے؟ تو سمیٹ لے تو زیادہ بہتر ہے نا، وہ مطلب ان کو گھما کے گول کر کے پیچھے رکھ کے کیچا لگا لیا یا اس طرح، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کرنا جو ہے یہ عورت کے لیے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ نماز کے اندر یا نماز کے باہر بھی عورت کے بالوں کا بھی پردہ ہے، تو وہ سمیٹ کے رکھے گی تو پردہ زیادہ ہوگا۔ ہاں یہ جو حدیث میں منع کیا گیا نا، اس کے مختلف جو ہے نا شارحین حدیث نے معنی بتائے ہیں، تو اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ ان خواتین کے لیے ہے کہ جن کے بال کم ہوتے ہیں اور وہ اپنے کپڑا کو یہ سر پہ گھما کے نا بہت زیادہ باندھ لیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ میرے سر پہ بال جو ہیں بہت زیادہ ہیں، یا پھر تکبر کی وجہ سے باندھیں، ان کے لیے یہ عمل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ادروائز خواتین اگر اس طرح کا کوئی معاملہ کرتی ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ ہاں مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، مردوں کو اس لیے منع کیا گیا کہ یہ عورت کی مشابہت سے بچیں، اور ویسے بھی یہ کئی اس طرح سر پہ چٹیا بنا لیتے ہیں مرد بھی، وہ پونی باندھ لیتے ہیں، تو اس طرح کا کام نہیں کرنا ہے۔ اس میں نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ تو بہرحال خواتین کے لیے جوڑا بنانا جو ہے وہ کیا ہے؟ خواتین کے لیے جوڑا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جو حدیث میں آیا ہے وہ کس کے پیش نظر ہے؟ یا کسی نے دھوکہ دینا ہو، دیکھنا رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو سر پہ ایسے جوڑا بنایا ہو تو کہتے ہیں لگتا بال جو ہے نا کافی زیادہ ہی ہیں، دھوکہ دینے کے لیے، تو یہ عمل جائز نہیں ہے۔ یا پھر تکبر کی وجہ سے یہ کام نہیں کرنا، ادروائز کوئی مسئلہ نہیں۔ میں تو کہا آپ کو بہتر ہے کہ اس کے بال جو ہے اس طرح کور رہتے ہیں اور چھپے رہتے ہیں۔ سوال، سردیوں میں کپڑوں کے اوپر جرسی پہنتے ہیں اور وضو کے بعد جرسی تو نیچے کر لیتے ہیں لیکن آستین بعض اوقات فولڈ رہ جاتی ہے۔ ہاں جی یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے۔ جس بندے نے قمیض پہنی ہوتی ہے بازو لمبے ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم جرسی پہن لیتے ہیں یا جیکٹ پہن لیتے ہیں۔ کئی لوگ نہیں اتارتے جیکٹ کو، کچھ لوگ جیکٹ اتار کے تو بازو اوپر کر کے وضو کر لیتے، کچھ لوگ ویسے ہی جرسی کو اپنی اوپر کر لیتے ہیں ایسے۔ تو جب وضو کر لیتے ہیں نا جماعت کے لیے، نماز کے لیے آگے جاتے ہیں جماعت میں جلدی سے ملنے کے لیے، وہ جلدی سے نا اپنی جرسی کو ہی اوپر سے نیچے کر لیتے ہیں اور قمیض وہیں کی وہیں اوپر ہی رہ جاتی ہے۔ تو اس طرح نماز پڑھنا جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کپڑا فولڈ کرنے سے منع کیا گیا نا حدیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب سوال اس میں یہ پیدا ہو رہا تھا میں نے اوپر والا تو نیچے کر لیا نا، تو قمیض ہی اوپر تھی بس، تو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ مطلقاً حکم ہے، ایسا نہیں فرمایا کہ اوپر سے جرسی ٹھیک کر لی تو نیچے خیر ہے، نہیں، مطلقاً حکم دیا ہے۔ تو قمیض بھی آپ نے بازو سیدھے کرنے ہیں، اوپر سے جرسی، بہتر تو یہی ہے کہ آپ جیکٹ اتار لیں، جرسی بھی اتار لیں، اور سکون اور اطمینان سے آپ جو ہیں کیا کریں وضو۔ دیکھیں جرسی آپ اوپر کریں گے نا تو کونیوں پر صحیح طرح پانی، کئی لوگ نا بچاتے ہیں، سردی جب آتی ہے نا تو خود ہی بندے کو محسوس ہوتا ہے، تو وہ اگر بازو تھوڑا سا بھی گیلا ہو جائے جرسی کا تو پھر وہ عجیب سی ٹھنڈک ہی لگتی رہتی ہے۔ یہ جب سردی آئیں گی تو پھر زیادہ ہمیں مسئلہ محسوس ہوگا، پھر بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ جرسی اتارنے۔ ہاں اگر اتارنے میں مشکل ہے تو پھر اچھی طرح اوپر کر کے تو آپ نے کوہنیوں تک پانی بہانا ہے، کیونکہ وضو میں کوہنیوں کو دھونا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ سوال، ٹوپی یا امامہ نہ ہو تو اس حالت میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، نماز پڑھتے ہوئے سر کو امامہ شریف یا کم از کم ٹوپی سے ڈھانپ لینا چاہیے۔ سستی کاہلی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، ناپسند عمل ہے، کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے۔ البتہ اگر واقعی کوئی ایسا ہے کہ جسے
برہنہ سر یعنی ننگے سر نماز پڑھنے میں خشوع نصیب ہوتا ہو اور امامہ شریف یا ٹوپی پہننے سے خشوع نہ آتا ہو تو اس کے لیے بہتر ننگے سر نماز پڑھنا ہے۔ البتہ عورت کے لیے ننگے سر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی تو نماز ہی نہیں ہوگی، اس نے سر ڈھانپنا ہے۔ یہ مردوں کے لیے، یعنی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کئی بندہ نا نارمل نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے سر پہ ٹوپی رکھو اس کو الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا پھر وہ امامہ شریف پگڑی باندھ لے سر پہ۔ تو اب دیکھیں ایک چیز ہے کہ اس کے دل میں ادب ہی نہیں ہے، اس کے دل میں ادب ہے امامہ شریف کا، لیکن وہ کہہ رہے کہ میں سر پہ جب رکھتا ہوں تو مجھے الجھن ہوتی ہے۔ تجھے الجھن کیا ہوتی ہے؟ چل رکھ سر پہ۔ تو شریعت کا کوئی اس طرح کا مطالبہ نہیں ہے آپ سے فرضی معاملے میں کہ جس نے سر پہ امامہ شریف نہ رکھا تو اس کی نماز نہیں ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں حدیثیں ہیں کہ بغیر امامہ شریف کے نماز پڑھنا جو ہے نا اس کا ثواب کم ہے، جو امامہ شریف سے نماز پڑھتا ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ بتا دیں، اگر کوئی پہن رہا ہے امامہ شریف نماز پڑھ رہا ہے تو بہت کمال ہے، اور اگر کوئی ٹوپی پہن رہا ہے تو پھر بھی اچھا ہے، اور اگر ٹوپی بھی نہیں پہن رہا اور سستی کی وجہ سے ہے تو یہ مکروہ ہے، اس کو چاہیے کہ ٹوپی پہن لے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں بار بار مجھے الجھن سی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور حقیقت میں ہوتی ہو، ایسا نہیں فری میں، ٹھیک ہے نا، حقیقت میں الجھن ہو، تو پھر اس کے لیے ٹوپی نہ پہننا بھی کیا ہے، وہ بہتر ہے، تاکہ نماز میں اس کی توجہ قائم رہے۔ تو اس لیے ہمیں مسئلہ پتہ نہیں ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں میرا بھتیجا میرا بھانجا تم نے ٹوپی نہیں پہنی، ایسے نماز نہیں ہوتی، تمہیں پتہ نہیں ہے، چلو ٹوپی پہن کے نماز پڑھو۔ تو کوئی شریعت نے اس میں سختی نہیں کی، تو بندے کو چاہیے اگر کوئی پہن رہا ہے تو شوق سے پہنے، سر کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ امامہ شریف پہن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہن کے رکھتے تھے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں پہنا تو آپ اس کی وجہ سے کہ تمہاری تو نماز نہیں ہونی، تم گناہ گار ہو رہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سوال، الٹی شلوار پہن کر نماز پڑھ لی تو کیا کریں؟ الٹی شلوار پہن لی ہے تو یہ خلاف اولیٰ مکروہ تنزیہی ہے، وہی بات ہے، لیکن نماز بہرحال اس میں بھی ہو جائے گی۔ لیکن بندے کو کوشش کرنی چاہیے نماز پڑھنے سے پہلے کم از کم اپنے کپڑے چیک کر لے، جیسے اسکول جانے سے پہلے یونیفارم چیک کرتا ہے، آفس جانے سے پہلے اپنا ایسے ٹائی اور شوز پالش یہ سارا کچھ چیک کرتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے، کوئی انسان بنے، ٹھیک ہے نا، اپنے کپڑوں وغیرہ کو چیک کرے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ کی سٹیج ایسی آ جاتی ہے عمر کی، یا اور کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ ہو ہی جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے، نہیں خیال رہا، تو اسی طرح نماز پڑھ لی ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی، کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، کوئی ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سیکھنے کی اور پھر ان کے مطابق اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔